برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی ہو نہ سکا. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام ناظرین کو، تمام اسٹاف کو میری طرف سے عید مبارک. اللہ پاک آپ لوگوں کو خیریت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، صحت کے ساتھ سلامت رکھے. آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم نے جو ایک مہینہ رمضان کا گزارا ہے، اس کے بعد جو 11 مہینے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان میں ہماری کیفیات کس طرح سے وہ باقی رہیں، کس طرح سے ہم گناہوں سے بچیں، یہ مین بات یہ ہے. اور یہ واقعی ہماری زندگیوں کے قریب تر موضوع ہے، اس لیے بہت غور سے سننے کی چیزیں ہیں اس میں. آج انشاءاللہ تعالی جو میں چیزیں کچھ بتاؤں گا آپ لوگوں کو. جو سوال آپ نے کیا ہے سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں سارے سال شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی رہتا ہے. اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت شیطان کو بند کر دیتے ہیں اور دوزخ کو بھی تالا لگا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہماری کیفیات ایک دم بدلتی ہیں، وہ شیطان اپنا غلبہ، کیونکہ اسے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ اگر ہم کیفیات اپنی جاری رکھیں، اصل میں ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ رمضان شریف جو ہیں انہیں فضیلت کس وجہ سے ملی. رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہمارا قرآن سے جو تعلق رمضان میں بنا ہے وہ سارے سال قائم رہے تو ہم کسی بھی قیمت پہ بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت نامہ ہے. دیکھیے قرآن کو اللہ رب العزت نے رمضان کو یہ کہا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے. اور برکت جو ہوتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے بیس پہ رہے اور پھیلتی رہے، اسے برکت کہتے ہیں. اس مہینے میں لوگوں کے لیے ہدایت نامہ اترا ہے. اگر وہ لوگوں کو یہ گائیڈنس تمام تر لوگوں تک پھیلتی رہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم، تب تو یہ بابرکت مہینہ ہے، ورنہ نہیں ہے. اگر ہمارا قرآن سے جو تعلق رمضان میں بنا ہے وہی تعلق ہمارا جاری رہے کہ اس میں غور و فکر، اس میں غوطے لگانا، اس کی تلاوت، یہ تمام تر چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی، تو آپ یقین کریں ہم اس شیطانی چالوں سے بچ جائیں گے جو آپ نے شروع میں کہا. بالکل. اور جیسا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن سے پہلے نماز سے ہمارا تعلق کمزور پڑنے لگتا ہے. ہم نماز کی جانب بھی آئیں گے، لیکن جب ہم بات دشمن کی کرتے ہیں تو دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی چالوں کا مقابلہ کر سکیں. ہم میں سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے سے یا اس کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں. یہ تو پتہ ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے، لیکن آپ اسے پہچانیں گے کس طرح، اس کی چالوں کو پہچانیں گے کس طرح، اس کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار اور آمادہ کس طرح کریں گے. تو دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دشمن کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اب ہم بار بار بتاتے ہیں کہ شیطان کا جو ابلیس کا تعلق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جیسے کہ کبھی کبھی تکبر جھلکتا ہے، گھمنڈ جھلکتا ہے، غرور جھلکتا ہے، جبکہ یہی وہ ایک واحد چیز ہے جس نے شیطان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. عرش سے فرش تک آ گیا، فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ خزانچی تھا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ، یعنی جس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، عمر بھر کی عبادت اور ریاضت کو اس نے ملیا میٹ کر دیا. تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کھلا چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، کھلا چیلنج. تو بالکل ٹھیک آپ نے جملہ اختیار کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسین چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے. وہ دشمن، قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو ہمیں اسے دشمن سمجھنا بھی چاہیے. اصل میں جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی نا تو وہ ہمارے اوپر حملہ ور ہو سکتی ہے کہیں سے بھی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اب شیطان کیونکہ ہمیں دیکھ پاتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، اس لیے وہ ہمارے نقصان کرتا ہے. اب ہمیں کیا سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہم کسی ایسی ذات سے جڑ جائیں جسے شیطان نہیں دیکھ پاتا اور وہ شیطان کو دیکھ پاتی ہے. اب اگر ہم اس سے مدد لیں تو ہمیں شیطان کے واروں سے بچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اب اگر ہم اپنی دعائیں اور اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کے ان کے اعمال جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں اس پہ عمل کریں اور دعا کریں اللہ سے، کیونکہ شیطان اللہ کو نہیں دیکھ پاتا، اللہ شیطان کو دیکھ پاتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ رب العزت سے جوڑ لگانا اور ان سے دعائیں کرنا کہ شیطان سے حفاظت آپ ہی کرا سکتے ہو ہماری، تب کام بنے گا.
وجہ یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کسی گھر میں انٹر ہوں اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہر جگہ شیطان ہے، تو آپ کو پتہ یہ لگے کہ وہاں انہوں نے کتے پالے ہوئے اپنی حفاظت کے لیے مان لو، اور وہ کتے جو ہیں وہ دوڑیں گے کھانے کاٹنے کے لیے. اگر آپ ایک فون کر دیں گے مالک کو کہ جی آپ انہیں قابو کرو، تو وہ ایک ڈپٹ دے گا ادھر، وہ ایک طرف بیٹھ جائیں گے اور آپ انٹری کر جائیں گے آسانی سے. یہ ہے وہ معاملہ، شیطان ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب اللہ کے کتے ہیں. اگر اللہ کو آپ ایک فون کر دو، ایک دعا دل سے نکال دیں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں، تو وہ واقعی انہیں ڈپٹ دے گا اور وہ پھر سیدھے ہو جائیں گے. یہ ہے مین بچنے کا، کیونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے، اللہ اسے دیکھ پاتا ہے، وہ اللہ کو نہیں دیکھ پاتا، اس لیے اللہ اس پہ قابو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہاں چھوٹی سی بات اور ہے، آپ نے کہا کہ واقعی ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمیں دیکھ پاتا ہے. اب ایسے میں اگر ہم اللہ کی مدد لینا چاہیں اس کے وار سے، اس کے ہتھیاروں سے، یا اس کے لاؤ لشکر سے بچنے کے لیے، تو کیا کلمات ہیں یا کون سی دعائیں ہیں، جیسے لا حول ہے یا استغفار وغیرہ، کس طرح کیسے اس سے بچا جائے؟ بہترین چیز تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اور کیونکہ شیطان کی سارے جتنے بھی لشکر ہیں ان سے بچنے کا بہترین طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا. دوسری اصل چیز یہ ہے کہ وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپے چپے پڑھتے تھے، کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے دعا پڑھتے تھے، وہ سنت. اگر آپ عربی میں نہیں بھی یاد کر پاتے تو آپ کم سے کم ان کا ترجمہ یاد کر لیں. ہر جگہ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوں گے تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر وہی بات کہ ہم جو شریعت جس پہ ہم اس ٹائم چلتے ہیں اس میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد 5 نمازیں ہیں. اگر آپ کی 5 نمازیں درست ہوں گی تو آپ یقین کریں آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن وہ نمازیں ویسی وہ پریکٹس جو رمضان ہمیں دیتا ہے. اصل میں رمضان کی جو مین کیفیت ہے نا روزوں کی، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ تنہائی میں کہیں بھی ہوں، آپ فریج سے نکال کے کچھ بھی کھا سکتے ہیں، وضو کے ٹائم ایک گھونٹ پانی بھی آپ اندر اتار سکتے ہیں، مگر یہ کیفیت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت آپ کی رمضان کے بعد اب ان 11 مہینوں میں آ جانی چاہیے کہ آپ اپنے تمام اعمال سے پہلے، لوگوں کا دل دکھانے سے پہلے، کاروبار میں، نمازوں میں، عبادات میں، ہر چیز میں آپ کا تصور قائم ہو جائے جو رمضان نے آپ کو دیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تب آپ کا جو معاملہ ہوگا نا، تب آپ کا شیطان سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں. لیکن المیہ یہ ہے مجاز صاحب کہ خشوع و خضوع یا خشیت الہی تو ایک طرف، سب سے پہلی چیزیں جو انسان کی جس پہ اثر انداز ہوتا ہے رمضان کے بعد کا وقت، وہ نمازیں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں فجر پھر قضا ہونے لگی، تہجد تو بہت دور ہے کیونکہ پہلے تو سحری کے لیے لوگ اٹھتے تھے تو تہجد بھی ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن فجر کی جو نماز ہے وہ قضا ہونے لگی. عشاء کو جو ہے وہ ثانوی حیثیت مل جاتی ہے، پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی. بہت سے لوگ ہیں، مساجد ویران ہونے لگتی، 2-3 صفحے میں بمشکل بھر پاتی ہوں گی مساجد کی. یہ حال ان مساجد کا ہے جن میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ تمام جو ایک ذوق و شوق ہوتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ صرف 1 مہینے تک محدود کیوں رہتا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں جو میں دیکھ رہا ہوں نا، دین کا معاملہ یہ روایتی سا بن گیا ہے. بس جیسے رمضان آئے اس میں نمازوں کی زیادہ تعداد بڑھا دی، روزے رکھ لیے، روح نہیں پتا. اصل میں جسم جو ہے نا، جسم اور روح کا مجموعہ جو ہے تب انسان بنتا ہے، صحیح زندہ انسان جو ہے. اگر روح نکل جائے کسی بھی چیز کی تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اس ٹائم جو چیزیں ہیں نا، یہ سب روایتی چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں رات میں نمازوں کی بڑھوتری کی گئی، اس کی وجہ اللہ رب العزت سے رابطہ، اس سے تعلق بڑھانا ہے کہ وہ آپ کے سارے سال بعد میں کام آتا رہے. رات میں آپ کو جگانا مقصد تھوڑی ہے، اصل میں تو نماز کے ذریعے ہمارا تعلق اللہ سے بنتا ہے. حدیث سامنے رکھے نا نمازوں کی، کتنے بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا جان بوجھ کے ایک نماز قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. حضور نے یہ بات فرمائی کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ دیکھیں ایک بار فرمایا کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز. یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن نشین ہوں کہ ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ مزمل میں یہ بات کہی ہے کہ جب جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے بھائی تم دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، تو جواب یہی دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ اتنے سخت معاملے ہیں نماز چھوڑ دینا. میں تو یہ تک کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی مسجد میں جاؤ 26 گنا زیادہ ثواب ہے، لیکن کم سے کم اگر آپ مسجد نہیں جا پا رہے تو گھر ہی پڑھ دو. حضور نے فرمایا پوری زمین مسجد ہے. شروعات تو کرو، بڑھو تو آگے کم سے کم. اس کے بعد آپ جب ذوق اور شوق ہوگا، جذبہ لگنے لگے گا، آپ کے اندر سے ولولے اٹھیں گے، آپ مسجد بھی چلے جانا. نماز سے پڑھنا سنت ہے لیکن نماز فرض ہے. نماز تو کم سے کم نہ چھوڑیں، کھیت میں ہوں، گھر پہ ہوں، سڑک پہ ہوں، آفس میں ہوں، ہر جگہ نماز پڑھ دیں. حضور نے فرمایا میری امت کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی. تو کہیں بھی ہوں اپنی نماز ادا کر دیں. مولانا صاحب زمین تو زمین، ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا، بے شک اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی کوئی ہے؟ مثال نہیں ہو سکتی. جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ زخمی ہے،
برچھوں سے, نیزوں سے, تیر سے, تلواروں سے, اور اس کے بعد نماز کی اجازت دینے جاتے ہیں. اجازت نہیں ملتی. حکم یہ ہوتا ہے آدھے لوگ نماز ادا کرو, آدھے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. آدھے لوگوں نے جب نماز ادا کر لی پھر وہ مقابلے پر اترے ہیں, اور یہ باقی لوگوں نے نماز ادا کی. تو موت کے سائے میں بھی نماز معاف نہیں ہے. پھر کیوں امت, کیا اس کی 1 مہینے کی ٹریننگ میں, اس تربیت میں کچھ کمی رہ گئی؟ اگر کمی رہی تو کیوں رہی اور کس وجہ سے رہی, اور اس کا دوش کس پر ہے؟ کون ہے قصوروار؟ اصل میں تو بات, دوش تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہم سب ذمہ دار ہیں. اصل میں بات یہ نا, آپ دیکھیں کہ دکان پہ بیٹھا ہوا باپ اپنے گلے کو بھی اپنے بچوں پہ چھوڑ کے نہیں جاتا, چابی ساتھ لے کے جاتا ہے کہ اس میں حالانکہ چند ہزار روپے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور آخرت کا معاملہ دوسروں پہ چھوڑ دیا. نہ پڑھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا بڑا معاملہ ہم. آپ یہ دیکھیں نا, یہ 60, 70, 80 سال کی زندگی ہے, اور یہ کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی کا دیباچہ ہے. اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں کتنا بڑا ہمارا معاملہ کھڑے ہونے والا ہے. اگر خدا نہ خاصہ نیگیٹو فیصلہ ہو گیا, ہمارے خلاف فیصلہ چلا گیا, تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں, دوسروں کے چکر میں نہ پڑے. کہیں آپ اٹکیں تب علماء دین سے پوچھ لیں. سارا کا سارا دوسروں پہ چھوڑ دینا, کیونکہ وہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. بڑے سے بڑے عالم ہوں, بڑے سے بڑے بزرگ ہوں, بڑے سے بڑے پیر ہوں, وہاں افراتفری کا عالم ہوگا. وہاں کوئی نہیں دیکھے گا کسی کو بھی. باپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا, اور تو اور قرآن یہ کہتا ہے دوست دوست کے کام نہیں آئے گا, باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. سب کوئی ایک نیکی مانگے گا تو کہے گا نہیں مل سکتی, کیا پتہ میری کم ہو جائے. تو مجاز صاحب, ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید 2 دن میں یہ موضوع ہمارا سمٹ جائے گا, لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم پہلی بات پر ہیں. ابھی ہم نے صرف نماز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں, اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو جب گھر فیملی کا ایک, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے, سب سے چھوٹا یونٹ ہے سماج کا, تو گھر میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, کیونکہ اس کے آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ ذمہ داری کسی اور پر عائد ہوگی. انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے. 2 کالرز بہت دیر سے فون لائن پر ہیں, ان سے بات کر لیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع کی جانب. نوشاد بھائی, استقبال ہے آپ کا, فرمائیے کیا سوال ہے. باجی السلام علیکم, ڈاکٹر نوشاد بول رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو, آپ کی پوری ٹیم جی سلام کو, اور مولانا صاحب کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھائی, بہت سی صحت اور تندرستی کی دعاؤں کے ساتھ. فرمائیے. باجی مجھے یہ کہنا تھا کہ مزاج صاحب سے مجھے ٹائم لینا تھا. میں سہارنپور جانا چاہ رہا ہوں مولانا مزاج صاحب کے پاس. میں دوائی کھا رہا ہوں نا ان کی بتائی ہوئی. جی جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں ٹائم لینا تھا کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں, میں اس کے ٹائم انشاءاللہ سہارنپور آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نوشاد بھائی, آپ کا سوال ہم نے جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے. منت اللہ صاحب کا سوال لے رہے ہیں. منت اللہ صاحب فرمائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں منت اللہ بول رہا ہوں. مجھے زکوٰۃ کے بارے میں سمجھنا ہے کہ یہ 2.5% زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ کس حساب سے نکلتا ہے, اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. جی, آپ نے کہا 2.5% زکوٰۃ ہے, اس کے بعد کیا فرمایا. وہی مطلب 2.5% مطلب 1000 میں 2.5 نکالنا ہے یا 100 میں 2.5 نکالنا ہے یا کیسے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. اقبال بھائی, پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے عید مبارک. آپ کو بھی بھائی, اور تمام فیملی کو, آپ کے تمام میرے طبی نمونے کے بارے میں کچھ سوال ہے حکیم صاحب سے. 2 سوال ہے, ذرا آپ سن لینا غور سے. جی. ایک تو میرے پیتے میں پتھری ہے جو بہت بڑی ہے. کتنی بڑی ہے. ابھی سونوگرافی کے حساب سے 6.5 mm ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال. ایک اور دوسرا, میری اہلیہ کا جو پیٹ ہے بہت بڑا ہوا ہے, تو اس کو کس طرح کم کیا جائے. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شبانہ بہن, آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر احسان ہے, بہت بہت شکر احسان ہے کہ میں رمضانوں سے کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن میری کال نہیں لگ رہی. باجی میرے 2 سوال ہیں. بتائیں. ایک تو میری آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے. میری آنکھوں نا کمزور بہت ہو گئی ہے. میری بیٹی ہوئی تھی تو اس کے بعد میری 2 آئی سائٹ ویک ہو گئی, پاس کی بھی اور دور کی, اور اب میری آنکھوں سے بہت پانی نکل رہا ہے,
اور دوسرا یہ میرا پیٹ آپریشن کے بعد بڑھ گیا، اور ایک میرے شوہر کی نسیں بلاک ہو گئی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہیں. مجھے مولانا صاحب سے دعا اور کوئی دوا بتا دیجیے. یہ نسیں جو بلاک ہیں، یہ ہارٹ بلاکیج کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ پیروں کی نسیں ہیں. اور یہ الٹے سائڈ کی پیر کی نسیں ہیں جو بلاک ہو گئی ہیں. شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں میم، کوئی پریشانی نہیں ان کو باجی. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. پہلے تو منت اللہ صاحب کا سوال زکوٰۃ پر ہے، زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ یہ جو 2.5% ہے یہ 100 پر ہے یا 1000 پر ہے؟ یہ 100 پہ ہے بھائی. سال میں ایک بار 2.5% زکوٰۃ ہے. 7.5 تولہ سونا، لگ بھگ 2.25 لاکھ روپے آپ کے پاس ہوں اور ان پہ ایک سال گزر جائے، اس کے بعد پھر 2.5% زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوگی پورے مال پہ جو آپ کے پاس ہوگا. جی، اب یہ زکوٰۃ کی رقم کیا مسجد میں دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے. مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. مسجد میں مطلب جو ہے وہ ہدیہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی. جی، اب اقبال صاحب کا سوال ہے، ان کے پتے میں پتھری ہے 6.5 mm کی، بتائیے پتھری. ہاں، اقبال صاحب کو یہ چاہیے تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور چلتے پھرتے یا وہاب پڑھیں اور 1 چمچ انگوری سرکہ صبح شام پئیں. اس سے پتھری ان کی ٹوٹ کے باہر نکلنی شروع ہو جائے گی. اور اگر یہ ایک بار یہ کر لیں کہ ایک پورا گلاس بھر کے 250 ml یا 300 ml کے قریب نیمبو کا رس اور 250-300 ml کے قریب زیتون کا تیل ایک ساتھ پی لیں، چاہے اس دن کھانا نہ کھائیں کیونکہ بھاری ہوتا ہے وہ، تو اسی دن ان کی انشاءاللہ لیٹرین کے رستے پتھری باہر آ جائیں گی. جو بھی ان کے پتے میں پتھری ہوگی اور یہ آپریشن سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو سرکہ بتایا آپ نے، یہ پانی میں حل کر کے استعمال؟ نہیں، انگوری سرکہ ایسی چاہے شوربے میں ڈال کے پی لیں، پانی میں ڈال کے پی لیں، یا ویسے چمچ میں لے کے پی لیں، جیسے مرضی پی لیں، پیٹ میں جانا چاہیے بس. انگوری سرکہ آتا ہے 1 چمچ صبح شام پینا ہے. جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. بہن اپنا سوال بتائیے. میرا سوال یہی ہے کہ فرشتہ جو کاندھے پر جو فرشتہ رکھتے ہیں کتنی عمر سے رکھتے ہیں؟ آدمی پیدا ہوتا ہے اسی ٹائم سے یا آدمی بڑا ہوتا ہے کتنی عمر سے رکھتے ہیں؟ اور ایک سوال ہے میرا. بہن آپ کا پہلا سوال ہم تک نہیں پہنچا. پہلا سوال ہے کہ جو فرشتے کاندھے پر رکھتے ہیں نا، ہاں جی، ہر آدمی کا کاندھے پر 2 فرشتے رہتے ہیں. جی بالکل. وہ کتنی عمر کے ہیں؟ نہیں، کتنی عمر سے ان لوگ رہنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، وہ کتنی عمر سے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال. دوسرا سوال یہی ہے کہ تراویح کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں. تراویح پڑھ کے تبلیغ پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہم لوگ. جس دن سبق قدر پڑھتا ہے تراویح کی نماز کی سبق قدر کے نماز کے بعد ہم لوگ پڑھنا بھول جاتے ہیں. تو فجر کا اذان ہو جاتا ہے تو اس سم پڑھنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، فجر کے بعد جو ہے وہ ادائیگی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، لکھ لیا. غزالہ صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے، سوال کیا ہے؟ جی میرا یہ سوال یہ ہے کہ جیسے میری اب تک پریگنٹ تھی اور ان کے شوہر اور ان کی نند دونوں بھی دوا کھا کر یہ دوا کھا لو، دوا کھا کر آنا ہوگا تو گھر آنا، ورنہ نہیں آنا. تو میری اچھی دوا کھا لی اور نہیں تو ورنہ کہ میرے دیدی بولے نا کہ جیسے کہ میکے رہنا، تو میری اچھی دوا کھا لی. ان کو بہت درد لگ رہا ہے، جیسے کہ فاتحہ تک کرواتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں. غزالہ کچھ دعا بتا دیجیے. ایک چھوٹی سی بات، وہ بچہ ضائع ہو گیا؟ ہاں ضائع ہو گیا ہے. جی مجاز صاحب، بہت بڑا گناہ ہوا. اب بتائیں کہ اس کا قصوروار کون ہے، سزا کسے ملے؟ بچہ ضائع کرا دیا ہسبینڈ کے کہنے پر، ہسبینڈ اور نند دونوں کے کہنے پر. ہاں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ تو مجبور ہوتی ہے کئی جگہ عورتیں اس معاملے میں. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کوئی کسی پہ اللہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. اگر واقعی ان کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، ان کی خواہش نہیں تھی اور یہ کسی دباؤ میں آ کے انہوں نے ضائع کیا ہے، تو وہ دونوں ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ دار نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچ جائیں گے اللہ کے آگے. نماز توبہ وغیرہ پڑھتی رہیں؟ بالکل، نماز توبہ بھی پڑھیں. اللہ کو تو سارا پتہ ہے، تو یہ روز نماز توبہ پڑھیں، اپنی نمازوں کو درست رکھیں. باقی جو معمول ان کے ہیں اسی طرح کرتی رہیں، اس میں زیادہ فکر نہ کریں کیونکہ یہ ذمہ دار نہیں ہے. بس افسوس ہوتا ہے. سماجی پہلو کی جانب آئیں گے تھوڑا سا. یہ سسرال اتنا ظالم کیوں ہے، سماج اتنا ظالم کیوں ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ یہ آنا تو اسقاط کے بعد آنا ورنہ وہیں رہنا. یہ کیا چیز ہے مجاز صاحب؟ سمجھ میں نہیں آتا. اس پہ ہمارا سماج خاموش کیوں رہتا ہے؟ یہ اصل میں اختیار کا ناجائز فائدہ ہے. یہ سمجھیے آپ، جس کو تھوڑا سا بھی منصب اللہ دیتا ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کسی کو بہت زیادہ اختیار ہے. اور جب وہ اپنا اختیار استعمال کرنے پہ آتا ہے، ایک وقت تک تو چھوٹ دیتا ہے اللہ،
لیکن جب اپنا اختیار استعمال کرنے پہ آتا ہے تو الٹا ٹانگ دیتا ہے. مطلب قرآن میں کہا ہے کہ میں پہلے رسی دراز کرتا رہتا ہوں پھر ایک دم کھینچتا ہوں. تو جب اللہ رب العزت کی رسی جو ہے نا کھینچے گی تو پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے. ان بہن کو بھی یہ چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے لڑ کے جھگڑ کے کنونس کر کے اپنے بچے کو بچاتی. لیکن اب تو جو کچھ ہو گیا آگے کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں, ان کی دل بدلنے کے لیے اللہ سے دعا کریں. کچھ میں انہیں وہ بتا رہا ہوں کہ دم کیا کریں اپنے ہسبینڈ پہ, سرانے کھڑے ہو کے یا شہید پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں 21 بار یا شہید پڑھ کے, اور یا ودود 1000 بار مغرب کے بعد کسی بھی دن پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں اور وہ اپنے ہسبینڈ کو کھلائیں. پھر وہ ان کی بات سننے لگیں اور ڈرے نا, انشاءاللہ اپنی سسرال جائیں انہیں, کیونکہ وہاں رہ کے انہیں ٹھیک کر سکتی ہیں, دور رہ کے نہیں ٹھیک کر سکتی. محمد نیاز صاحب فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے. نیاز بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ عرفان بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. عرفان بھائی فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے بھی رابطہ نہیں رہا. اب اقبال بھائی کا سوال جو دوسرا تھا ان کی اہلیہ سے متعلق تھا کہ ان کا پیٹ بہت بڑھا ہوا ہے. ہاں, ان کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک چٹکی تو کلونجی کھائیں صبح شام, اور تیز گرم پانی کا گلاس میں کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے, ایک گلاس صبح ایک گلاس شام, اور 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں, اور صبح کو اسی پانی میں اسے پکا کے اور خوب اچھی طرح جب وہ پک جائے تو چھان کے زیرہ تو چبا لیں اور پانی اوپر سے پی لیں. 1 مہینے میں انشاءاللہ کافی پیٹ کم ہو جائے گا ان کا. اور اگر ہو سکے تو ایک چوڑی سی بیلٹ بنا لیں جیسے نیفا ہوتا ہے شلوار کا یا پجامے کا, اور اس میں لپٹس کے پتے بھر کے وہ باندھ لیا کریں اوپر سے پیٹ پہ, تو اس سے بھی بہت جلدی انشاءاللہ وزن ان کا کم ہوگا. لپٹس لپٹس کا جو لمبا والا پیڑ آتا ہے وہ پتے 3-4 دن تک بھرے رہیں اس میں, پھر نکال کے انہیں پھینک دیں, فریش پتے اس میں بھر کے وہ باندھ لیا کریں بیلٹ. جی, اب شبانہ صاحبہ کے سوال جو ہیں, میں نے انہوں نے بتایا کہ آنکھ بہت کمزور ہو گئی ہے, آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ کستے شیری جو آتی ہے کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے, 1 چٹکی صبح شام کھائیں, دن میں 3 بار, بلکہ 1 چٹکی کستے شیری آدھے چمچ کے قریب, اور 3 کاجو روز کھائیں. اور اللہ نور السماواتی والارض 1 تسبیح, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 1 تسبیح, یا رحمان یا رحیم یا کریم 1 تسبیح, اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں, اور چلتے پھرتے یا نور یا نور یا نور پڑھتی رہیں. ہر نماز کے بعد درود شریف کا دم کریں, نماز والا درود شریف پڑھا, اس طرح شہادت کی انگلی جوڑی, ایسے پھونک ماری اور آنکھوں میں پھیر لیا, ہر نماز کے بعد 1 بار بس. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ 1 مہینے میں ان کی آنکھیں جو ہیں پانی بھی بند ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. بقیہ سوالوں کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار. عبد المناف صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہلو. جی بھائی سن رہے ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو کتا لے کے آیا تھا, میں نے انٹینشنلی کتا لے کے آیا, مگر ارادن سے کتا نہیں لے کے آیا تھا میرے گھر میں, ایسے ہی مجھے اٹھا پیار سے میں نے لے کے آ گیا, ٹھیک ہے. اور کسی نے بتایا کہ ہم جو نماز روزہ پڑھتے ہیں نا گھر کے اندر, نماز وغیرہ پڑھتے, میری عورت جو نماز وغیرہ رکھ رہے پیچھے گھر سے, تو اس کے بال وغیرہ گرتے ہیں, وہ ہمارے بدن وغیرہ پہ لگ جاتے ہیں, تو وہ مطلب قبولیت کا درجہ نہیں رکھیں گے کیا وہ عبادت ہے؟ تھوڑا سا انتظار. ثانیہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ثانیہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ثانیہ انتظار نہیں کر سکی. شبانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے, تھوڑا سا انتظار, چھوٹا سا بریک اور لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. شبانہ کے 2 سوالات اور ہیں مجاز صاحب. ایک تو انہوں نے بتایا کہ ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے, دوسرے ان کے شوہر کے پیروں کی نسیں بلاک ہو رہی ہیں, دونوں کے لیے کیا کریں؟ ہاں, پیروں کی نسوں کے لیے تو جو ہے انہیں ایک تو 1 چمچ شہد صبح شام گرم پانی میں دینا چاہیے اپنے ہسبینڈ کو, اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, کلونجی اور مہندی پتہ برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں مکس کر کے انہیں, اور آدھا چمچ دن میں 3 بار انہیں دیں سادے پانی سے, اور 5 پتی زعفران جو کیسر بھی کہلاتا ہے, 5 پتی زعفران کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے صبح شام. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ساری نسیں کھل جائیں گی اور بالکل نارمل ہو جائیں گے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں, رحمت ہو جائے گی اللہ کی انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ کرامن کاتبین جو ہیں ہمارے دائیں اور بائیں جانب کندھوں پہ جو اعمال لکھتے ہیں, یہ کس عمر سے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اصل میں جس عمر سے اعمال کا حساب کتاب ہوگا نا, اس عمر سے اعمال لکھنا شروع کرتے ہیں. ویسے تو ہر انسان کے ساتھ فرشتہ اللہ پیدا کرتا ہے, لیکن بچوں کی حفاظت وہی فرشتے کرتے ہیں. شروع میں تو بچوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں, لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے انسان
اور عاقل اور بالغ کے جب حساب کتاب کے دن شروع ہوتے ہیں کہ کب سے حساب اس کا شروع ہوگا، تو جب سے اس کے اعمال جو ہیں وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں لکھے جاتے ہیں، تو تب سے جب جو بلوغت کی عمر ہے اس ٹائم سے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے اس سے پہلے کہ ہم 2 کالرز کی جانب بڑھیں. انسان کے جو اعمال ہیں خیر اور شر یہ سب بلوغت کے بعد لکھے جاتے ہیں، اس سے پہلے جو ہمارا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بچپن ہے، لڑکپن ہے، یہ حساب کتاب سے نہیں اسلام جو ہے، اسلام تو بلوغت اور عاقل اور بالغ کے لیے ہی شریعت کا معاملہ ہے. اس سے پہلے کی جو کوتاہیاں ہیں یا خوبیاں ہیں وہ سب ماں باپ کے اس حصے میں جاتی ہیں. اگر ماں باپ کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تب ان کے حصے میں، اور اگر ماں باپ کی تربیت بہت اچھی ہوگی تو بچوں کے اعمال کی جو اللہ اجر دیتا ہے وہ بھی انہی کے حصے میں جاتا ہے. کیا بات ہے. اقبال بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. ہاں میں اقبال احمد بول رہا ہوں، کھیت جھارکھنڈ ڈالتے ہیں سے بول رہا ہوں. میری والدہ کا عمر 65 برس ہے، ان کا ہاتھ میں بلاکیج ہے اور ہاف ہوتی ہے اور کیا بولتے ہیں ہاتھ میں درد بھی رہتی ہے. شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ شوگر تو نہیں ہے اقبال بھائی؟ جی نہیں، شوگر نہیں ہے. بی پی، بلڈ پریشر کی شکایت؟ بلڈ پریشر کا دوا تو چلتی ہے ان کو، زیادہ ہائی تو نہیں رہتا ہے، لیول میں رہتا ہے. ٹھیک. ادریس بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی ادریس بھائی. جی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. 13 سال کا بچہ ہے، 1 مہینہ پہلے 13 سال کا 1 مہینہ پہلے چکن پاکس ہو گیا تھا بڑا والا، چہرے پہ، پیٹھ پہ، بدن پہ بڑا بڑا داغ ہو گیا ہے. مہربانی ہوگی اگر کوئی دوا اور دونوں بتانے کی کوشش کریں. اور موٹاپا بھی کچھ زیادہ ہے، تھائرائڈ وغیرہ بھی نہیں ہے لیکن موٹا اتنا موٹا نہیں لیکن کچھ موٹاپا ہے. اس کو بھی کچھ کم کرنے کے لیے دوا اور دوا بتانے کی مہربانی کریں. ٹھیک ہے. یہ تھائرائڈ کسے ہے؟ تھائرائڈ نہیں ہوتا چوبل کی موٹاپا ہے، تھائرائڈ وغیرہ چیک کروا لیا ہے، موٹاپا نہیں ہے. تھائرائڈ نہیں ہے مگر موٹا کچھ زیادہ 12 سال کی عمر تقریباً 45 کلو ویٹ ہے اس کا. اچھا تھائرائڈ چیک کرائے نا ایک بار؟ تھائرائڈ چیک کروایا؟ چیک کروایا آپ نے؟ جی جی تھائرائڈ نہیں ہے، چیک کروا لیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. کیا کیا جائے مجھے سے؟ وزن کم کے لیے میں نے سب کو بتا دیا ہے ابھی کہ ایک تو کلونجی ایک چٹکی کھایا کریں کھانے کے بعد، اور تیز گرم پانی پیئے. سب سے بہترین چیز ہے کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیئے، اور 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں، ڈھک کے رکھ دیں، اور صبح کو اسے اسی پانی میں پکا کے خوب اچھی طرح جب پک کے تھوڑا پانی کم ہو جائے تو چھان کے زیرہ چبا لیں نمایاں جب ہو جائے، اور پانی پی جائیں روز. اور 1 مہینے بعد اپنا وزن کم کر لیں، وزن تول لیں تو انشاءاللہ 3-4 کلو کا فرق پڑے گا ایک دم اگر زیرہ پیئیں گے. چکن پاکس ہوا تھا اور اس کے داغ نہیں جا رہے، داغ بہت گہرے ہیں. ہاں ان کو یہ چاہیے کہ رات کو تھوڑے سے کچے چاول بھگو دیں اور صبح کو ان چاولوں کو ہلدی کے ساتھ پیس لیں اور اس کے ان داغوں پہ لیپ کر دیں، سب دھبے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کہا رات کو چاول بھگو دیں، کچے چاول تھوڑے سے بھگو دیں، جتنے مقدار میں دھبے ہوں انہیں خود اندازہ ہو جائے گا، اور صبح کو ان چاولوں کو ہلدی کے ساتھ پیس لیں اور ان تمام داغوں پہ انہیں لگا دیں، اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد نہا لے بچہ. روز کر لیں کم سے کم 10 دن، سارے دھبے صاف ہو جائیں گے 10 دن میں انشاءاللہ. اب اقبال صاحب کی والدہ ہیں، انہیں جیسے انہوں نے بتایا ہارٹ بلاکیج ہے، بی پی بھی رہتا ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم، 40 بار آیت کریمہ، اور چلتے پھرتے یا وہاں پڑھیں. 1 کپ پیاز کا رس، پیاز کو کدوکس میں گھس کے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں، اتنا پیاز پیس لیں 1 یا 2 کہ ان کا 1 کپ بن جائے پانی، یا تھوڑا پون کپ بن جائے. 1 کپ پیاز کا رس روز. 3 لہسن کے جمیں، 3 لہسن کی کلی صبح کو چھیل کے اور وہ تھوڑے سے چاقوس میں مار کے وہ نکل لیں، اور 1 چمچ شہد پیئیں گرم پانی میں صبح شام، اور 2 چھوٹی الائچی صبح شام، جس سے ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے. بلاکیج بھی کھل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ نے چاہا تو بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا انشاءاللہ. ریحانہ بہن فرمائیے سوال کیا ہے؟ ریحانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے پھر اپنا سوال بتائیے. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی میرا سوال ہے کہ میری لڑکی کو ایک لڑکا ہے پہلا. ہلو سن رہے ہیں جی. ایک بچہ ہے اسے، بیٹا ہے. لڑکا ہے پہلا، دوسرے سے اس کو حمل تھا تو ڈاکٹر بولے بچہ نکال لو، بڑھ رہا نہیں بولے بچہ. پھر 1 سال ہو گیا کریٹنگ کرائے تو اب رہ رہا نہیں حمل. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ پیریڈ وغیرہ ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ انہیں جو ماہواری ہے وہ باقاعدگی سے آتی ہے؟ نہیں لیٹ آتی ہے، 1-1.5 مہینہ کبھی 2 مہینے. ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. اگر ہماری آواز آپ تک
شبن ہمیں سن پا رہے ہیں؟ محمد شبن صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے پھر آرام سے اپنا سوال بتائیے. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. وعلیکم السلام. جی شبن بھائی. جی مولانا صاحب یہ سورہ بقرہ جو پڑھی جاتی ہے رمضان شریف میں 3 دن پڑھی جاتی ہے 40 دن پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. سورہ بقرہ کتنے بھی دن پڑھ سکتے ہیں تو شیطان کو بھگانے کے لیے گھروں میں بتاتے ہیں تو ہفتے میں اگر ایک دن چھوڑ کے بھی پڑھ لیں گے 3 دن تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت بڑھیا چیز ہے. 40 دن لگاتار پڑھ سکیں کیونکہ 2.5 پارے کی صورت ہے اس لیے بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے تو 2-3 لوگ مل کے پڑھ لیا کریں. چاہے ہفتے میں 1 یا 2 بار بھی چل جائے گی. اس لیے اپنے اور معمول کے کام بھی ہوتے ہیں. نمازیں درست رکھیں. سب سے پہلی چیز نماز ہے. اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ سب نفلی چیزیں ہیں. بالکل. ریحانہ صاحبہ کا سوال تھا کہ ان کی بیٹی کو جیسے آپ نے سنا کہ ایک بچہ ہے اور دوسرے بچے کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹرز کی صلاح یہ تھی کہ اسقاط کرا دیا جائے. اب حمل نہیں ٹھہر رہا ہے. ہاں وہ کوئی کمی اندر انفیکشن ہے انہیں. اصل میں انہیں چاہیے کہ ایک تو کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم ایک چٹکی اور تیز گرم پانی پیئیں کھولتا ہو. کئی بار نلوں پہ برم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کنسیو نہیں کر پاتی عورتیں. 3 انجیر نہارمو کھائیں اور رات کو شہد اور دودھ پئیں. جتنا میٹھا انہیں پسند ہو دودھ میں اتنا شہد ڈال کے اور وہ پی لیا کریں. انشاءاللہ بہت جلدی کنسیو کر لیں گے. اور یا ولی یا نصیر 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 5 نمازوں کی پابندی. ہر نماز کے بعد اللہ سے اپنے لیے بچے مانگیں. بہت جلدی انشاءاللہ کنسیو کریں. سمیہ فرمائیے. سمیہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ سمیہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. ہاں جی. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں مجھے قبضی رہتی ہے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ثانیہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہے. پہلا یہ سوال ہے کہ میرے امی کی چھاتی میں بہت دکھتا ہے اور دوسرا یہ سوال ہے کہ مجھے ہر بار پیر ولیوں کے بارے میں بہت وسوسے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے, تو اس کے لیے بھی کوئی دعا بتائیے. ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ کی والدہ کو کہاں تکلیف ہے؟ چھاتی میں. ٹھیک ہے. اور ہمیں نام کی مانی ابھی تھوڑے دن بعد انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار کیونکہ کئی سوال ہمارے پاس ہے اور آپ کے ہم نے 2 سوال شامل کر لیے ہیں. یہ بتائیے مجاز صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پھر باقی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. تقریباً 5-6 سوالات ہمارے پاس ہیں. ایک سوال بہن کا یہ بہت اہم ہے کہ جیسے تراویح کے بعد انہوں نے وطر تھوڑی دیر چھوڑ دیا کہ ہم اسے پھر صبح تہجد کی نماز کے بعد ادا کر دیں گے. آنکھ نہیں کھلی, بھول گئیں کسی بھی وجہ سے, تو کیا وہ فجر کے بعد ادا کی جا سکتی تھی؟ بالکل یہی ایک وجہ ہے کہ یا تو آدمی پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تمام کوششوں کے باوجود اور نماز اس کی نکل جائے. فطر جو ہیں واجبات میں سے ہیں. حضور نے ان کی قضا مطلب اگر بہترین نماز بتائی ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین نماز فجر کی سنت ہے اور رات کے وطر ان کے, تو اس لیے انہیں اس کی قضا بھی کرنی چاہیے. فجر کے بعد پڑھ دیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر نہیں پڑھی اب تک تو پڑھ لیں. بالکل پڑھیں, جب یاد آ جائے فوراً پڑھنی چاہیے. اگر نہیں پڑھی تو اب پڑھیں. بالکل. جی. گھر میں کتا رکھنا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ درندوں میں سے ہے, اسے بستیوں سے دور رکھو. شوقیہ کتا پالنا بڑے گناہوں میں ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ خطرہ ہو چوروں کا یا بدماشوں کا اس طرح سے تو وہ صرف اپنی چھت پہ کتا پال سکتا ہے یا کھیتوں میں, اس کی اجازت ہے. وہ بھی اس وجہ سے حفاظت کی وجہ سے, ورنہ کوئی حساب نہیں ہے کتا پالنے کا کسی بھی شوق کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. کیونکہ اس میں اصل میں اس طرح کی رال اس کی ہوتی ہے, ربیز ایک بیماری ہوتی ہے, اس سے اس کی رال ہو اس کے بال ہو, مطلب اس سے بالکل انسانیت کو نقصان ہے. اس سے یہ درندہ کہلایا, اسی لیے اسے دور رکھنے کا ہی حکم ہے. انہیں فوراً اپنے کتے کو اپنے باغ سے ہٹا دینا چاہیے. جی. اب ایک سوال یہ بھی ہے بہن کا کہ انہیں قبض کی بھی شکایت ہے, پیٹ میں درد رہتا ہے. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ قبض کے لیے 2 چمچ ارنڈی کا تیل جو کوسٹر آئل بھی کہلاتا ہے روز پینا شروع کریں. پہلے دن 4 چمچ پی لیں, اس کے بعد 2 چمچ کر لیں اور صبح کو اٹھتے ہی پیٹ بھر کے پانی پیا کریں, حلقوا کر کے,
انگلی ڈال کے اچھی طرح سے اندر جو بھی کچھ گندگی ہو اسے نکال کے پھر 4-5 گلاس پانی پی لیں. کچھ دنوں کے بعد تیل بند ہو جائے گا, پانی سے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں لیٹرین ہو جائے گا. کہ 3 انجیر نہار منہ کھانا شروع کریں, ان کا پیٹ کا درد بھی ختم ہو جائے گا. پیٹ کا درد ختم ہوتے ہی انجیر بند کر دیں. اچھا عزیز بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ عزیز بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. میرا 2 سوال ہے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں, ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں عزیز بھائی. ہم آپ کے 2 کی جگہ 4 سوال لے لیں گے, لیکن یہ جو ڈسٹربنس ہے اسے آپ کی بات ہم تک پہنچ نہیں رہی ہے. جی میں آپ کو پروگرام دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور جو نماز کے اندر جو اس کے اندر خوشی و خضوع نہیں رہتا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی درگاہ پہ بچے کا نام رکھ سکتے ہیں کیا چلاوے پہ؟ دوسرا سوال درگاہ کے نام پہ بچے کا نام. خوشی و خضوع کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیں خدیجہ صاحبہ سے. بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میرے بھائی کے سر میں دانے ہیں جس میں کھجلی ہوتی ہے, اور سر کی جو پلپ ہے, اسکن ہے, جو اس میں کنگھا کرنے پہ درد بھی ہوتا ہے, اسے چھونے پہ بھی درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے یہ تکلیف دور ہو مجھے صاحب؟ یہ انہیں یہ چاہیے کہ کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, ایک چٹکی کھانے کے بعد 2 ٹائم یا 3 ٹائم اسے بچے کو دیں جو ان کے بھائی ہیں, اور کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے رکھ لیں ایک ڈبے میں, اور روز رات کو اس کے سر میں وہ کافور اور ناریل کا تیل ملیں, اور صبح کو نہانے کے بعد ناریل کا تیل سادہ مل لیں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں. کچھ دنوں کے لیے انڈا اور گوشت بالکل بند کر دیں, گرم چیزیں. انشاءاللہ 15-20 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب بہت اہم سوال ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا. اصل میں نماز جو ہے نا وہ ایک میڈیٹیشن ہے. ہم نے روایتی نماز بنا دی. ہمارا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا احسان کیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا تھا کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور یہ نہیں ہو سکا تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا. تو وہ جو کیفیت ہے ہماری کہ ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں نمازوں میں, اور یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو تب وہ ہماری انشاءاللہ کیفیت مرتب ہو جائے گی ہمارے وجود میں, تو یہ معاملہ آ جائے گا خوشی خضوع کا. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں, الحمد شریف ہے یا اس کے بعد کوئی بھی صورت جوڑتے ہیں یا تکبیریں ہیں, ان سب کا ترجمہ یاد کر لیں, تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں خوشی اور خضوع ملے گا. دوسرے کچھ تھوڑی زیادہ آواز میں نماز پڑھیں کہ ان کے کانوں تک آواز جاتی رہے. دیکھو فرض نمازوں میں تو ہم امام صاحب کے تابع ہوتے ہیں جماعت کی نماز میں, لیکن گھروں میں جو ہم نفل اپنی سنتیں پڑھتے ہیں ان میں وہ کم سے کم اتنی خسفساہٹ والی جو آواز ہوتی ہے نا کہ کانوں تک, اس سے ان کا دھیان نہیں بھٹکے گا اور خوشی خضوع بڑھے گا انشاءاللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک چیز اور ہے مجاز صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دنیا بھر کے جھمیلے, اسے ہم جھمیلے ہی کہیں گے, کبھی بال بچوں کا ٹینشن ہے, کبھی گھر کے کچھ کاموں کی فکر ہے, کبھی اپنا کاروبار ہے, کبھی بزنس ہے, کبھی پڑھائی ہے, لکھائی ہے, بہت ساری چیزیں. تو یہ دنیاوی علائق جب تک انسان کو, یہ ایک طرح کا جال ہے, اس جال کو انسان جب تک خود سے دور نہیں کرے گا اسے, تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ جس کو کہتے ہیں نا لو لگانا, وہ لو نہیں لگ پائے گی. نہیں, جال دور تو کیا ہی نہیں جا سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. مگر اصل تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیچڑ میں کمل کی طرح رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جہاد سے واپس لوٹتے ہوئے یہی جملہ فرمایا کہ چلو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. مطلب یہ جو ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے انہی سب جھنجھٹوں کے بیچ میں نمازیں پڑھنی ہے, اللہ سے لو لگانی ہے, یہی تو بڑا جہاد ہے اصل میں. تو بات یہ ہے نا کہ اسی سے سیکھنا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح اس پورے کیچڑ میں کمل کی طرح کھلیں. یہ بہت اہم بات ہے, اسے کل انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. جہاد اصغر سے جہاد اکبر, بہت پیاری آپ نے بات کہی ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, لیکن انشاءاللہ کل یہیں سے بات کو آگے لے چلیں گے. سید بھائی یہ بتائیے سوال کیا ہے؟ سید بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. حاجرہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم عید کی مبارک. آپ سب کو بھی. جی فرمائیے. ہاں میرے کو ذرا ہے نا میرے سر میں پرابلم ہے, میرے بال ذرا. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے بالوں میں کیا پریشانی ہے؟ ہاں میرے بال نا جگہ جگہ سے نا میرے بال اڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بال اڑ گئے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی اور کیسے ٹھیک ہو؟ ہاں یہ گنج ہو جاتا ہے لوگوں کے سر میں. اس کے لیے انہیں کستے شیری ایک چٹکی صبح شام, اور ایک یہ کریں کہ جو سندور آتا ہے نا, سندور
جو ہندو عورتیں لگاتی ہیں، وہ سندور تھوڑا سا لے لیں اور اس میں نیمبو کا عرق ملا کے نا اسے لیپ سا کر لیں اور وہ اپنے سر میں جگہ جگہ لگائیں جہاں پہ بھی ان کو گنج ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ 15 دن لگاتار یہ کام کر لیں. اس بات سے نہ گھبرائیں کہ سر لال ہو جائے گا یا پیلا ہو جائے گا. جو بھی سندور اچھا والا بازار سے لے لیں اور اس میں نیمبو کا رس ملا کے وہ لگاتی رہیں اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ اور 5 کافور کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. انشاءاللہ ان کا گنج ختم ہو جائے گا. جی 2 اہم سوال ثانیہ کے ہیں کہ جیسے ان کی والدہ کی چھاتی میں درد رہتا ہے، سینے میں درد ہے. ہاں، اس کے لیے انہیں کوٹ مٹی جو کستی چیری کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں. شوگر نہ ہو تو 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام دیں اور 3 کاجو کم سے کم 10-15 دن دے دیں، درد ختم ہو جائے گا. جی اب وسوسے ستاتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ وسوسوں کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہترین چیز ہے. اور صبح کو جب ان کی آنکھ کھلے تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے چاہے پاکی ہو یا ناپاکی ہو 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور تب بستر سے پیر اتاریں. دن میں کبھی کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی نیگیٹو تھاٹ اللہ کے لیے رسول کے لیے آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں، وہ ختم ہو جائے گا بالکل انشاءاللہ. اور وضو کیا کریں زیادہ سے زیادہ، بار بار وضو کریں گی تو اس سے پاکی کی وجہ سے بھی اللہ کے خلاف چیزیں نہیں آتی پھر. لیکن گھبرائے نہ، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے یہ ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے بتا دیا، لوگ بتاتے نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ ایمان کی کیفیت ہے. شیطان وار کرتا ہے تو اس لیے اسے دور کرنے کی تو کوشش کریں، لیکن اس سے گھبرائیں نہ، خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہو رہا ہے ان سے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ بات چیت کے سلسلے کو کل پھر مکمل کریں گے. بہت ساری باتیں ہیں جو آج ادھوری رہ گئیں، انشاءاللہ کل ان پر بھرپور گفتگو ہوگی. تو ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیجیے. بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ زی سلام پر شروع ہونے کو ہے. آپ زی سلام دیکھتے رہیں، ہم اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.